میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بہت سی کمپنیز ایسے ہوتی ہیں جو کہ کہتی ہیں، جن کا ایک وہ پروورب ٹائپ بن چکا ہے کہ امپلائیز آر ایسٹ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کمپنیز جو ہیں کون سی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں لوگوں میں جن کو دیکھ کے ان کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں اٹس اے ویری لائک ٹرکی سچویشن، کیونکہ ایچ آر میں سمجھتی ہوں کہ ایچ آر جو ہے وہ کسی بھی ادارے کا دل ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، اور ایچ آر کا کام صرف ریکروٹمنٹ نہیں ہے، صرف ہائرنگ فائرنگ اور پالیسیز نہیں ہیں. ایچ آر ظاہر ہے جس وقت ریکروٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. سب سے پہلی چیز جو میں اپنے ہر شو میں، انٹرویو میں، ایون جب ہم ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک مد نظر رکھتی ہوں، وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جی ہم امپلائی کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، اور وہ ایٹیٹیوڈ بڑے آرام سے آپ کو 2-3 انٹرویوز میں، سیٹنگز میں، پھر اگر آپ کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن تحریم میں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی امیدوار کو، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ایک کینڈیڈیٹ کے صورت میں نہیں بلکہ اس کو ایک انسان دیکھیں. اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ جسٹ آپ کی ایک ریکروٹمنٹ فائل نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے اس کی پوری جرنی ہوتی ہے، اس کی لائف ہوتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ کیا دیکھتا ہے جی امپلائی وہ کرتے وقت، تو ظاہر ہے کمپیٹنس جو ہوتی ہے وہ تو دیکھتا ہے، ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی دیکھتا ہے، جو اس نے جاب ایڈ دیا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ وہ اسکل سیٹس تو میچ کرنے ضروری ہوتے ہیں. لیکن ان سب سے بڑھ کے ایک چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ایچ آر والے اور جو اس فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہیں وہ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، رویہ. جی آپ کا اگر ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے، آپ بہت لرنڈ ہیں، آپ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ سارے وہ اسکل سیٹ میچ کر رہے ہیں جو ہم نے پبلش کیے ہیں، لیکن آپ کا اگر ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر اتنا فکسڈ ہے، اتنا ریجڈ ہے، تو ہمارے لیے آپ کا تجربہ، آپ کے اسکل سیٹس میٹر بے نہیں معنی کرتا. ہو جاتے ہیں. بالکل. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں لرننگ جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بندہ جب تک زندہ ہے لرن کر رہا ہے. جی لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جو ڈگری ہے، جو اسکل سیٹس ہیں وہ بالکل ضروری ہیں، لیکن لرننگ آپ کی اور آپ کا بیہیویئر، اگر آپ کے بیہیویئر جو ہے وہ اتنا ریجڈ ہے کہ آپ سیکھنا نہیں چاہتے، اف یو تھنک یور سیلف دیٹ یو نو اٹ آل، تو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہوتی ادارے میں. ادارے کو ایک فلیکسیبل بندے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کمپیشنیٹ بندے کی ضرورت ہوتی ہے، کنسیڈریٹ بالکل. بندے کی ضرورت ہوتی ہے. خاصیات ہوتی ہیں، یہ خصوصیات ہوتی ہیں جو کسی کو بھی ہائر کرتے وقت ضروری جی. ہوتی ہیں. اسی سے ریلیونٹ میں ایک اور کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق ایچ آر پروفیشنلز یا مینیجرز ایسی کون سی مسٹیک کرتے ہیں جو ورک پلیس کلچر کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ایٹیٹیوڈ آپ کا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، تو کچھ اس طرح کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈز یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جو آپ کے ورک پلیس کلچر کو بہت افیکٹ کرتی ہے؟ بہت سے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ مینیجرز کا سخت رویہ، ہیوملیشن والا رویہ جو ہوتا ہے، ہیوملیٹنگ بیہیویئر، وہ ایک بہت ٹاکسک کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی تحریم کہ انسان کو ایک فائل سے آگے سمجھیں. ہمارا کام ایک انسان کو پالیسی سے بیونڈ دیکھنا ہے. جب ہم پیپل فرسٹ کی بات کرتے ہیں، پیپل فرسٹ کیا ہے؟ پیپل فرسٹ اپروچ یہی ہے نا کہ وہ انسان پہلے ہے، اس کے پرابلمز، اس کی لمیٹیشنز، اس کے ایشوز پہلے آتے ہیں، اس کے جو بھی لرننگ میں اس کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں، یا ایک آفس کے انوائرمنٹ میں جو اس کو مسائل چل رہے ہیں، ایچ آر کا کام اس کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر کے ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے. بہت سے مینیجرز، جو آپ کا سوال ہے کہ وہ نگیٹیوٹی کس طرح پھیلاتے ہیں، جب آپ بہت باسی ہو جاتے ہیں، جب آپ اس رول سے باہر آ جاتے ہیں کہ آپ نے مینٹرنگ بھی کرنی ہے، جی آپ نے ایز اے مینٹور کسی کو سمجھانا ہے اپنی ٹیم کو، جب آپ صرف آرڈرز پاس کریں گے، آپ غلطی پہ صرف ڈانٹیں گے، آپ اپنے امپلائی کی سیلف اسٹیم کا خیال نہیں کریں گے، جب آپ ان کو ایک انسان نہیں سمجھیں گے، آپ ان کو بس چلتے پھرتے امپلائی 1 امپلائی 2 نمبر سمجھیں گے، جب آپ ان کی پرسنل لائفز کا خیال نہیں کریں گے، تو وہاں کا کلچر بہت ٹاکسک ہو جائے گا، وہاں کا انوائرمنٹ جی پروفیشنل نہیں بالکل. رہے گا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا آفس میں ہمارے کلیگز اور ہماری جو آفس لائف ہے یا ہماری جو پروفیشنل لائف ہے، وہ ہم اکثر نارملی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر اے فیملی.
بالکل. آفس میں کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وی آر اے فیملی. فیملی تو ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھتی ہے, دکھ درد ایک کو دوسرے کو دیکھتی ہے, سمجھتی ہے, لمیٹیشنز احساس کو کرتی دیکھتی ہے, احساس کرتی ہے, ایک دوسرے کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتی ہے, ایک دوسرے کے درد میں تکلیف میں آگے بڑھ کے مطلب اپنے آپ کو کسی کی سپورٹ میں پیش کرتی ہے. فیملی وہ نہیں ہوتی جو صرف رولز پہ چلے, جو صرف پالیسیز پہ چلے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ٹیم جو ہے, ہم ایک فیملی ہیں, یہ بہت ہر آفس میں, آلموسٹ ہر آرگنائزیشن میں سینئرز بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ایچ آر بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن انسانوں کے ساتھ, ایچ آر کا تو ڈپارٹمنٹ اتنا سینسٹیو ہے کہ وی آلویز ڈیل ود پیپل, وی آلویز ڈیل ود دیئر گریونسز, وی آلویز ڈیل ود دیئر اسٹوریز, ود دیئر لمیٹیشنز. ہمیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے, ہم نے ان کو انیبل بھی کرنا ہوتا ہے, ہم نے ان کو امپروو بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں ان لوگوں کی, ہر انسان کی, ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. تو ان لوگوں کو دیکھنے کی, سمجھنے کی, ان کی کیپیسٹی کو دیکھنے کی, ان کے پوٹینشیل کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مینیجر ٹاکسک کس طرح ہوتا ہے, مینیجر ٹاکسک تب ہوتا ہے when he only wants his job to be done, when he says کہ I need this to be done within this time بیہیویئر ہو frame. جاتا ہے ان شارٹ. جی, تو وہ ایک بہت باسی بیہیویئر ہو جاتا ہے. پھر جہاں پہ امپلائی آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے, وہ آپ سے کویسچن نہ کر سکے, اسے پتا ہو کہ آگے سے انسلٹ آئے گی جواب میں, یا آگے سے پتہ نہیں باس کا کیا ری ایکشن آئے گا, تو وہاں پہ ظاہر ہے بہت نیگیٹیوٹی ہے. اور بائی دا وے تحریم, اب تو جو لیٹسٹ اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بینگ اے باس از ناٹ اے گڈ تھنگ, یو ہیو ٹو بی اے لیڈر. آپ کو اپنے ادارے میں بھی, آپ چاہے 4 لوگوں کی ٹیم لے کے چل رہے ہیں کہ چاہے 10 لوگوں کی ٹیم لے کے چل رہے ہیں, بی اے لیڈر انسٹیڈ آف اے باس. باس کا کام ہے اپنی ٹارگیٹس کو میٹ کرنا, ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنا, باس سے راؤنڈ کرنا, انسٹرکشنز دینا. لیڈر وہ ہے جو اپنے ساتھ سکسیسر بناتا ہے, جو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتا ہے, جو ایگزامپل سے لیڈ کرتا ہے. اسی سے ریلیونٹ میں آپ سے ایک اور کویشچن پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ پرفارمنس ایویلویشن کا نام سنتے ہی لوگ پریشرائز ہو جاتے ہیں, پریشر میں آ جاتے ہیں, ڈر گھبرا جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کا ماشاء اللہ سے ایکسپیرینس بھی اتنا زیادہ ہے, تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس چیز کا کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کے نزدیک جو پرفارمنس مینجمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھا جائے, اس کو فیئر کی بجائے گروتھ ٹول کیسے بنایا جائے. اچھا تحریم, اب تو جو ہے یہ کانسیپٹ آلموسٹ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے اے سی آرس کا. اے سی آر یوز ٹو بی لائک اینول کانفیڈینشیل رپورٹ. دیر از نو سچ ٹرم آف کانفیڈینشیلٹی وین اٹ کمز ٹو دا پروفیشنل گروتھ آف این امپلائی. ٹھیک ہے, اب ہوتی ہے آپ کی امپلائی کی اینول رپورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کانفیڈینشیل, اس لیے کیونکہ جب ایک چیز کانفیڈینشیل ہوگی اور پورے سال کے بعد آپ کے سر پہ بم پھٹے گا, تو آبویسلی اس میں فیئر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آتا ہے جی, کہ پورے سال امپلائی کو نہیں پتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کی کیا فیڈ بیک ہے, اور سال کے اینڈ میں اس کو سی مل گیا, بی مل گیا, اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ مل گیا, یا اس کو سیریس ڈیفیشنسی مل گیا, یا جو بھی کیٹیگریز ہر ادارے کی اپنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بریکٹس ہوتی ہیں, اور ڈفرینٹ ان کے وہ ہوتے ہیں, ٹیئرز ہوتے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک خوف ہوتا ہے اے سی آر کا, یا ایک ایویلویشن کا ہوتا ہے, اس سے کس طرح سے وہ کیا جائے, اس کا میں آرگنائزیشنس کے لیے بھی کہوں گی, اور اب بہت سی آرگنائزیشن نے اس چیز کو اڈاپٹ بھی کر لیا ہے کہ اب تو کوارٹرلی KPIs ہوتے ہیں, جس میں آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, جس میں آپ امپلائی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے, جس میں کنٹینیوس فیڈ بیک ہوتی ہے, جس میں آپ جو ہے امپلائی کی جس طرح میں نے کہا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ اس کو گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کوارٹرلی بیسس پہ چل رہا ہوتا ہے. سو مچ سو کہ میں تو اپنی ٹیم کو ٹاسک بیس جو ہے وہ فیڈ بیک دے رہی ہوتی ہوں. فار ایگزامپل, اگر میں نے ایک امپلائی کو کوئی ٹاسک دی ہے, اور یہ ہر اچھے آرگنائزیشن میں اس وقت پریکٹس ہو رہی ہے, جہاں نہیں ہو رہی ان کو وہاں اڈاپٹ اس چیز کو کرنا چاہیے, کیونکہ اگین کور ایسنس کو سمجھیں اس چیز کی. وی آر ڈیلنگ ود ہیومنز, وی آر ناٹ ڈیلنگ ود مشینز اور روبوٹس, وی آر ناٹ ڈیلنگ ود فائنانس نمبرز, وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف اکاؤنٹنگ جو سال کے اینڈ میں ہوگی, جو مہینے کے اینڈ میں ہوگی. تو آپ کو ایک انسان کو گرو کروانے کے لیے, یا اس انسان کو بہتر پرفارم کروانے کے لیے ایٹ ٹائمز آپ کو ڈیلی فیڈ بیک دینی پڑ رہی ہوتی ہیں, ایٹ ٹائمز آپ کو منتھلی, ویکلی,
جیسے بھی میں نے عرض کی کہ میں اپنی ٹیم کو جب کوئی ٹاسک دیتی ہوں تو آئی نارملی ایٹ دی کمپلیشن آف دا ٹاسک آئی ٹیل دیم کہ ویئر ڈو یو فال، اور اس کے بعد ویئر ڈڈ یو فال، آپ سیریس ڈیفیشنسیز میں تھے، یو میٹ دی ایکسپیکٹیشن، یو ور ایکسیڈنگ مائی ایکسپیکٹیشن، اور یو ڈڈ این فنٹاسٹک اور آؤٹ اسٹینڈنگ جاب. تو جو کانٹینیوس آپ کی فیڈ بیک ہے وہ دیٹ ہیلپس دی امپلائیز کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کسی ایسے ادارے میں ہیں جہاں پہ ان کو پورا سال فیڈ بیک نہیں مل رہی، ڈونٹ ویٹ فار یور ACR، ڈونٹ ویٹ فار یور اینول رپورٹ، خود جا کے پوچھیں کہ آر یو سیٹسفائڈ ود مائی ورک، ایم آئی موونگ ان دی رائٹ ڈائریکشن، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یا مجھے کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ انکارپوریٹ کر لینی چاہیے، یا میرا رویہ جو اپنے کلیگس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کی انٹرپرسنل سکلز کیسی ہیں. کیونکہ دیکھیں صرف اسکل سیٹ جو آپ کے پرٹیننٹ ٹو آپ کی جاب ہے نا، جو وہ ٹیکنیکل سکلز یا ریلیونٹ سکلز جو آپ کی جاب کے لیے آپ یہاں پہ اگر ہیں، اور آپ کی ایک ریلیونٹ، آپ کی کمیونیکیشن از یور مین اسکل سیٹ، تو آپ کا اس کے علاوہ، اس ایک مین آپ کے KPI کے علاوہ آپ کی اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کی ایک رپورٹ بھی بنا رہی ہوتی ہیں اور آپ کو بھی ایز اے ہیومن بینگ فارم کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں انٹرپرسنل سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں سافٹ سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں، اس میں آپ کا کانفیڈنس بہت میٹر کرتا ہے، اس میں آپ کی پازیٹیوٹی بہت میٹر کرتی ہے. جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی امپلائی کا ایٹیٹیوڈ بہت میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنا پازیٹیو ہے، وہ کتنا چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے، وہ کتنا اڈیپٹیو ہے، وہ کتنی کرٹیسزم کو ایبزارب کرتا ہے اور کتنا پازیٹیو طریقے سے لے کے چلتا ہے. آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی، آپ نے بہت ایک پریسائز کر کے ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ وومن امپاورمنٹ کی اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہیں، آپ کے سامنے آج بھی پاکستان میں لڑکیوں کو، عورتوں کو کسی لیڈرشپ اپرچونٹی تک پہنچنے کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ان کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان کو کیسے اس چیز کو مینیج کرنا آنا چاہیے؟ فیمیلز کو تحریم انفارچونیٹلی بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے سوسائٹی میں ایک ایشو ہے، ایک پرابلم ہے جس کو ہم سب کو مل کے، صرف فیمیلز کو ہی نہیں، ہمارے جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو مل کے، مردوں کو، عورتوں کو مل کے اس چیز کو، اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے جہاں پہ ہم فیمیلز کو لیڈرشپ رول میں نہیں لے کر آتے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے فیصلے جو ہیں وہ ایسی محفلوں میں ہو جاتے ہیں جہاں پہ عورت کی کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوتی. بالکل. پھر کتنی اس طرح کی جابس ہیں جہاں پہ پہلے ہی یہ ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے کہ یہ عورت نہیں کر سکتی. میں اکثر ایک بات کرتی ہوں جب بھی کوئی اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے یا شوز ہوتے ہیں کہ شاید یہ ڈسکریمنیشن ہم گھر سے ہی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ ہم آؤٹ آف پروٹیکشن کرتے ہیں، اس میں آئی وونٹ بلیم پیرنٹس آلسو، کہ ہم بیٹی کو بھی انجینئر بنا رہے ہیں، بیٹے کو بھی انجینئر بنا رہے ہیں. بیٹے کی اگر ہارڈ ایریا میں پوسٹنگ آ گئی، ہم اس کو خوشی خوشی اس کو بھیجیں گے، رخصت کریں گے، کہیں گے کہ اس کو ساری بیسٹ وشز دے کے، اور وی ول فیل پراؤڈ کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہارڈ ایریا پہ جا رہا ہے، یا رگ پہ جا رہا ہے، یا کہیں ڈرلنگ سائٹ پہ جا رہا ہے، یا دوسرے شہر جا رہا ہے. وہی آپ کی بیٹی، اس نے بھی انجینئرنگ کی ہے، اگر اس کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر میں آ جائے گی تو ہمیں اس کی سیکیورٹی کو لے کے، سیفٹی کو لے کے بہت سی ایشوز ہوں گے، بہت سے کنسرنز ہوں گے، بہت سے کویسچنز ہوں گے which are somehow justified as well. لیکن میری پیرنٹس سے بھی یہ درخواست ہے اور اداروں سے بھی یہ ہے کہ لیڈرشپ رول پہ عورت کو لانے کے لیے پروموٹ کریں. ہم نے ایک وہ بنا لیا ہے، کیا کہنا چاہیے، ایک ٹیبو ایک بنا لیا کہ عورت جو ہے وہ ویک ہے کیونکہ وہ ایموشنل ہے، وہ روتی. بینگ ایموشنل از ناٹ یور ویکنیس. بالکل. وہ آپ کے ایک نرم دل اور ایک حساس دل ہونے کی علامت ہے. سخت ہونا از ناٹ دا کرائٹیریا، مضبوط ہونا از دا کرائٹیریا. لیڈرشپ میں سختی نہیں چاہیے، لیڈرشپ میں مضبوطی چاہیے. جی. مضبوط ایک عورت بھی ہو سکتی ہے. تو میں شاید آج یہاں بیٹھی بھی اس لیے ہوں، میں اسکرین پہ بھی اسی لیے آتی ہوں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ایک چھوٹی سی ہوپ دینے کے لیے، اگر کسی کو اس سے کوئی امید آ جائے، ایک مثال دینے کے لیے کہ عورت اپنی عزت اور اپنے وقار کے ساتھ باہر نکل سکتی ہے اور لیڈرشپ رولز میں آ سکتی ہے، اور آنا بھی چاہیے.
بالکل آ سکتی ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن آپ نے جیسے کہ درمیان میں یہ بھی ذکر کیا کہ پیرنٹس بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے آج کل کا زمانہ کس طرح کا ہے، بہت سے واقعات ہم نے دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، روز کچھ نہ کچھ اخبار میں چھپا ہوتا ہے، نیوز پہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پیرنٹس تو پروٹیکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بچیاں ہیں، کچھ ان کے ساتھ غلط نہ ہو جائے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تحریم بالکل ٹھیک بات آپ نے کی، اور میں نے خود یہ بھی پچھلے اپنے سوال، آپ کا جو سوال تھا اس میں میں نے مینشن کیا تھا کہ کچھ حد تک پیرنٹس کی یہ چیز جو ہے کافی حد تک یہ جسٹیفائڈ بھی ہے، کیونکہ جس طرف اس وقت معاشرہ جا رہا ہے اور جو حالات چل رہے ہیں، جتنی عورت انسیکیور، عورت کی سیکیورٹی جتنا بڑا کوسچن مارک ہے، ایون بچے آج کل سیکیور نہیں ہیں یہاں پہ، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن دیکھیں پھر بھی انہی چیلنجز سے نکل کے تو آپ نے کسی منزل تک پہنچنا ہے. اگر منزل آپ کو جو ہے پلیٹ میں رکھ کے دے دی تو پھر اس کو اویل کرنے میں کیا مزہ ہے؟ مزہ تو تبھی ہے نا جب آپ ان تمام چیلنجز کو اوور پار کریں، جب آپ اپنی پروٹیکشن کا خیال کرتے ہوئے، سیفٹی کا خیال کرتے ہوئے پھر آگے کی طرف بڑھیں. کتنی ایسی کہانیاں ہیں جو ہم نے پاکستان میں دیکھی ہیں کہ ریموٹ ایریاز سے عورتیں، لڑکیاں بہت کچھ انہوں نے وہ پڑھیں، وہ سی ایس ایس آفیسرز بنیں، وہ سول سرونٹس بنیں، وہ بیوروکریسی میں آئیں، پالیٹکس میں آئیں. ہماری بہت سی اس طرح کی ریپرزنٹیشنز ہیں بھی صحیح، بٹ اگین یہ بہت ریئر ہے. جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ عورت کی لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی ریئر کیوں ہے. اس چیز کو ایلیمنیٹ کرنے کی، اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہاں پہ سیفٹی، سیکیورٹی، حالات، معاشرہ، یہ سب کچھ انوالوڈ ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے لگتا ہے اس میں مائنڈ سیٹ انوالوڈ ہے کہ اگر ایک سی ای او ہے تو وی وڈ تھنک کہ نہیں، عورت سی ای او نہیں بن سکتی کیونکہ بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بڑے سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک متھ ہے. عورت بالکل لیڈر بن سکتی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں عورتیں لیڈر ہیں. آپ اپنے دین کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت خدیجہ واز اے ویری سکسیزفل بزنس وومن، وہ ایک تاجرہ تھیں. حضرت عائشہ کی وزڈم جو ہے وہ تاریخ نے درج کی ہوئی ہے، اور ایک فیکٹ ہے کہ ان کے پاس صحابہ کرام احادیث لکھنے، سمجھنے اور ان سے وہ کرنے کے لیے جو اسکالرلی نالج ہے وہ لینے کے لیے آتے تھے. حضرت فاطمہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فریڈم آف سپیچ دی تھی، جس میں وہ ابو بکر کے سامنے، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے وہ جو فدق کا واقعہ ہے اس میں انہوں نے پوری اپنا جو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا وہ بیان کیا تھا. جو کربلا کے واقعے میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، انہوں نے یزید کے آگے کھڑے ہو کے کس دلیری سے بات کی تھی. تو پلیز ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کانفیڈنس، مضبوطی اور سختی یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بینگ اے ہیڈ آف این آرگنائزیشن اور فار بیکمنگ اے لیڈر یو نیڈ کانفیڈنس، you need wisdom. You don't need to be a very hard person. You don't need to be a very strict person. اسٹرکٹنس سے، خوف سے تو آپ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. تو عورت کو، جیسے میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ایچ آر کے رولز میں تو ہمیشہ پریفرنس فیمیلز کو دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ادارے کے لوگوں کی بات ہے، وہ ادارے کے نبض کی بات ہے. اس کو شاید ایک آدمی اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا جس طرح ایمپیتھیٹک ہو کے ایک عورت دیکھ سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک محبت، ایک ممتا ڈالی ہے، ایک جو ایمپتھی ڈالی ہے، جو اس کے اندر ایک ویژن ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مثال ماں سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال مرد سے نہیں دی، باپ سے نہیں دی، بھائی سے نہیں دی، شوہر سے نہیں دی، اللہ نے ماں سے دی ہے. تو ایک عورت جو ہے وہ ایک ماں بھی ہے، اس کے اندر وہ تمام، میرا خیال ہے وہ ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جو ایک سربراہ بننے کے لیے، ایک لیڈر بننے کے لیے، کیونکہ ایمپتھی لیڈرشپ میں سب سے زیادہ ضروری ہے. ایمپتھی، ہیونگ اے کین آئی، ہیونگ ویجیلنس، اور یہ سب چیزیں ایک ماں میں ہوتی ہیں. تو یہ تو اٹس جسٹ اے میتھ کہ عورت لیڈر نہیں بن سکتی. میرا خیال ہے عورت بہت اچھی لیڈر بن سکتی ہے. اٹس جسٹ اباؤٹ دی اپرچونیٹی کہ ہم عورتوں کو اپرچونیٹی نہیں دیتے. ہم یہ ان کو دیکھتے ہی ہم نے عورت کو ٹیگ کر دیا ہے کہ یہ کمزور سیلف ہے، یہ کمزور عورت، وہ کمزور، اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں ان کو ہم کمزور کہتے ہیں. مرد کی مضبوطی جو ہے وہ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مرد مضبوط ہے. یہاں پہ کوئی وزڈم کی بات نہیں ہو رہی کہ دین نے مرد کو وائز کہہ دیا اور عورت کو جو ہے وہ اسٹوپڈ کہہ دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا اگر کچھ ہوتا
تو آپ اس کا حدیبیہ کا واقعہ یاد کریں جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ جب مشرکین نے کہا، مکہ والوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، اب وہ وہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھ کے اپنا سب وہ اس کے لیے آئے تھے، عمرہ کے لیے، حج کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ اپنے احرام باندھ کے وہ سارا کچھ ریڈی ہو کے آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ آپ یہیں پہ اپنے احرام کھول لیں اور یہیں پہ قربانی کریں، اور یہ چیز تحریم ہسٹری میں موجود ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں کریٹ کر رہی ہوں خدا نہ خواستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، لیکن وہ اتنے زیادہ اس وقت غم و غصے کی کیفیت میں تھے کہ they were just numb and shocked کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم حج کرنے کے لیے آئے تھے. 2 دفعہ کہنے کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، اور حضرت سلمہ تھی وہاں پہ، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ حکم آیا ہے، اور لیکن مطلب صحابہ کرام میں اتنا اس چیز کی وجہ سے ایک ریزنمنٹ تو نہیں، لیکن ایک ان کو تکلیف میں ہے وہ، تو حضرت سلمہ نے اس وقت ایک بڑا ہی وائز مشورہ دیا، اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تاریخ رقم کرنی تھی اور آنے والی دنیا کو بتانا تھا کہ عورت ایک بے وقوف چیز نہیں ہے، عورت کے اندر بہت حلم ہے، عقل ہے، علم ہے، تدبر ہے. حضرت سلمہ نے اس وقت مشورہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا کہ آپ کسی کو کہیں نہیں، آپ خود قربانی کریں اور آپ خود اپنا احرام کھولیں. وہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کی اور تمام صحابہ نے ان کو فالو کیا. تو ایک عورت کے مشورے سے ایک چیز جو ہے وہ ریزالو ہو گئی، اور یہ سب کچھ دیکھیں اسٹرکچرڈ تھا، پلان تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کہ اللہ نے اس طرح سے یہ چیز کروانی تھی تاکہ آج کے دور میں بھی بیٹھ کے رہتی دنیا تک ہم عورتیں اور مرد ان چیزوں سے ایک لیسن لرن کریں کہ اگر کسی کی کمزوری کی بات ہو رہی ہے، کسی خاص صنف کی کمزوری کی، تو وہ کمزوری عقل کی کمزوری نہیں ہے، وہ کمزوری فیصلے کی کمزوری نہیں ہے. جذباتی ہونا آپ کی ویکنس نہیں ہے. جذباتی ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک امپیتھیٹک انسان ہیں، آپ کے سینے میں ایک دل دھڑکتا ہے، آپ لوگوں کا احساس کرنے والے انسان ہیں. تو بینگ ایموشنل از ناٹ اے نیگیٹو ٹریٹ انٹل انلیس اٹ ایکسیڈز دی لمٹس. تو جو آپ کا سوال ہے کہ لیڈرشپ میں عورت بہترین کام کر سکتی ہے جس طرح مرد کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بیک ٹو آر HR والی سائڈ پہ ہم آتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آرگنائزیشنز میں کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کنفلکٹس تو وہاں پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. آپ کی کنفلکٹس کو ریزالو کرنے کی کیا اپروچ ہوتی ہے، اور ایسی کون سی چیزیں HRs کو بھی سمجھنی چاہیے، یا اگر کوئی وہاں پہ لیڈر ہے اس کو آپ ٹپس دینا چاہیں گی، ہمارے ویورس کو آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے کہ جس سے آرگنائزیشن بھی سیٹسفائیڈ رہے اور امپلائیز ہیں وہ بھی ہرٹ نہ ہو، وہ بھی سیٹسفائیڈ رہیں. اچھا ترین، کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے سب سے جو پہلی اور فورموسٹ چیز ہوتی ہے نا، فرسٹ اینڈ فورموسٹ، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سنتے ہیں. یو ہیو ٹو بی اے ویری گڈ لسنر. بالکل. جب آپ کسی کی بات سن لیتے ہیں نا تو آدھا مسئلہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس جب ایک پیشنٹ جاتا ہے، اگر ڈاکٹر خود امپیشنٹ ہے اور ڈاکٹر اس کی بات ہی نہیں سن رہا تو مریض جو ہے وہ بہت فرسٹریٹڈ فیل کرے گا اینڈ ہی ول ناٹ کم بیک ہیپیلی اور سیٹسفائیڈ. سملرلی اگر کسی ادارے میں کانفلکٹ ہو گیا ہے، 2 لوگوں کا ہو گیا ہے، کوئی ایشو ہو گیا ہے، HR کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے پہلے دونوں کی بات کو تسلی سے، تحمل سے سنیں. آپ یقین کریں تحریم، بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو سننے کے بعد ہی آدھے سے زیادہ امپلائی کا جو فرسٹریشن ہے اور جو اس کا غبار ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے جب وہ HR کے آگے اپنی پوری بات کرتا ہے، یا جب وہ HR کے آگے پوری اپنی سائیڈ آف سٹوری سناتا ہے. تو پہلے تو میں سنتی ہوں، سننے کے بعد جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ آئی ٹرائی ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ کیا ایشو ہے. بعض اوقات ایشوز بہت سیریس ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت کلیئرلی آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ آپ ادارے کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ہمیں ادارے کے بینیفٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، ادارہ جو ہے اس کی کس چیز میں ادارے کا فائدہ ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. تو جب 2 لوگوں کا کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ بڑا کلیئرلی، جب آپ بہت پیشنٹ لسننگ کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کو وہیں پہ پوائنٹ مل جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس وقت
غلطی پہ ہے اور کون جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، یا ٹائمز دونوں ہی کنفیوز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پھر ہم ایک کاؤنسلر بن جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور جو اس چیز کو نیویگیٹ کرتے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے بینیفٹ میں. جی. تو کسی بھی ادارے کے لیے، بلکہ میں تو ادھر کہوں گی کہ ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کے طور پہ ہمیں اپنی لسننگ ایبلٹیز کو انہانس کرنا چاہیے، ہمیں ایک اچھا لسنر بننا چاہیے. اور آرگنائزیشنس میں بھی اچھا ایچ آر وہ ہے جو سنتا ہے اور سن کے ایچ آر جو ہے نا، ایچ آر کے پاس بڑے راز ہوتے ہیں، پورے ادارے کے راز ہوتے ہیں ایچ آر کے پاس. تو اچھا ایچ آر وہ ہوتا ہے جو نارملی فرینڈ نہیں ہوتا لیکن سب سے فرینڈلی ہوتا ہے، اور جس کے آگے امپلائی اس کانفیڈنس کے ساتھ کھل کے بات کر سکتا ہے کہ اس کی بات کہیں باہر نہیں جائے گی، اس کی گریوینس کہیں آؤٹ نہیں ہوگی. تو گڈ لسننگ از دا کی. مس عاطفہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ایکسپیرینس میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی ایسا موڑ آیا ہو جہاں پہ آپ نے بہت کوئی ڈیفیکلٹ اس طرح کا لیڈرشپ آپ نے ڈیسیجن لیا ہو جس نے آپ کو پروفیشنلی بھی اور پرسنلی بھی گرو کرنے میں بہت ہیلپ فل رہا ہو آپ کے لیے؟ تحریم، میرا خیال ہے کہ میرے پروفیشن میں شاید ہر دن ہی ایسا ہے جب بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں، وی ڈیل ود ہیومنس، میں نے جیسے پہلے کہا، لیکن ہم سے بعض اوقات ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کو فائلز سمجھیں، ہم انسانوں کو کیسز سمجھیں. تو جب آپ کو کسی کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہو، آپ کو اس کی فیملی ہسٹری بھی پتہ ہو اپنے امپلائی کی، لیکن ڈیو ٹو سرٹن ریزنز وین یو ہیو ٹو پارٹ ویز ود دیٹ امپلائی، تو وہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. آپ کی ایسوسیشن اپنی ٹیم کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ کی ایسوسیشن اپنی آرگنائزیشن کے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایچ آر کا رول ایک ماں کا رول ہے مجھے لگتا ہے، جس کے پاس سب لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، شکوے لے کر آتے ہیں، اپنی تکلیفیں لے کر آتے ہیں، اپنی لمیٹیشنز لے کے آتے ہیں، اور ایچ آر سب کو سنتا ہے، مسئلے کا حل نکالتا ہے. ایچ آر نے ادارہ بھی چلانا ہوتا ہے، ایچ آر نے جو ہے وہ اپنے آرگنائزیشن کے گولز کو بھی ویلیو کرنا ہوتا ہے اور ان کے لیے کمپلائنٹ ہونا ہوتا ہے، اور اپنے امپلائیز کو بھی کمپلائنٹ رکھنا ہوتا ہے. تو وہ فیصلے بڑے ٹف ہو جاتے ہیں جب آپ کو کسی بھی امپلائی کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کرنا پڑتا ہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز. اور مجھے بہت زیادہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے اگر آپ میری پرسنل اس چیز کی بات کریں، کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ بھی، ایز این انڈیویجول بھی، میں کوئی یوزلی مجھے لگتا ہے کہ اب نارملی حساس ہوں، اور زیادہ میرے اندر وہ چیز ہے، ایمپتھی بہت زیادہ ہے. تو میں بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہوں جب کسی کو کرنا ہوتا ہے، کانٹریکٹ اینڈ کرنا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی میرے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ کچھ لوگ تھے، وہ ان کا کانٹریکٹ اینڈ کرنا پڑا، اینڈ دے کیم ٹو می اینڈ obviously they had their life stories, they had their issues, they had their problems، اور انہوں نے وہ بتائے اور میں ان کو سمجھ رہی تھی. لیکن اگر ایک انسان سالوں سے ایک جگہ کام کر رہا ہے لیکن وہ اپنے بیہیویئر کو امپروو نہیں کر رہا، اگر وہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اگر وہ لرننگ کی طرف نہیں جا رہا، تو ادارے کو کچھ عرصے کے بعد یا کہیں نہ کہیں آ کے ایک سٹاپ لگانا پڑتا ہے اور اس امپلائی سے اپنے رستے الگ کرنے پڑتے ہیں. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان اچھے لوگوں کے ساتھ الگ ہونا جو شاید پروفیشنلی اتنے کمپلائنٹ نہیں ہوتے یا اتنے ایبریسٹ نہیں ہوتے. تو ہر فیصلہ ہی مشکل ہے، بعض فیصلے، اور یہ اس طرح کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں. بعض اوقات امپلائیز سمجھتے نہیں ہیں کہ وی آر آلسو پرفارمنگ آور ڈیوٹی، وہ بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ بہت زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں. وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کے جذبات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک انسان کی اگر جاب ختم ہو رہی ہے تو وہ دیٹ پرسن مسٹ آلسو بی گوئنگ تھرو اے لاٹ نا. تو وہ چیز بڑا ڈسٹرب رکھتی ہے. بعض اوقات ان کے الفاظ کانوں میں ایکو ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں ہماری ایک ڈبل ایج سورڈ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں ایچ آر والے. ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے بھی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہمیں امپلائی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، امپلائی کی گروتھ کو بھی دیکھنا ہے. پھر جہاں پہ امپلائی کی پرفارمنس اور آرگنائزیشن کے جو کور گولز ہیں وہ آپس میں جب میچ نہیں کر رہے ہوتے تو ظاہر ہے وہاں پہ ہمیں امپلائی کو گڈ بائی کرنا پڑتا ہے، اور وہ ایک بہت ٹف ڈیسیجن ہوتا ہے ہمارے لیے.
اگر آپ کو ایک پاور دی جائے کہ آپ کارپوریٹ کلچر کو، پاکستان کے کارپوریٹ کلچر میں سے کوئی ایک چیز چینج کر دیں، آپ کو اختیار دیا جائے، تو وہ کون سی چیز ہوگی اور کیوں ہوگی؟ وی آئی پی کلچر کو میں ختم کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے. ہم کارپوریٹ کلچر میں ایون وی آئی پی کلچر تو مطلب میں اوور آل بھی پورے شاید معاشرے سے یا پورے اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں اس کو ختم کر دوں، کیونکہ ہم سب انسان ایک جیسے ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں ڈفرینٹ رولز کر رہے ہیں. جی. ہم اپنے پروفیشنز میں ڈفرینٹ رولز کے لیے اسائن بالکل. ہوتے ہیں. وقت اور تجربہ ہمیں مختلف سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ڈفرینٹ گریڈس پہ لے جاتا ہے، ڈفرینٹ ڈیزگنیشنز پہ لے جاتا ہے. تحریم ڈیزگنیشنز جو ہے نا وہ ہمیں ڈیفائن نہیں کرتی، ہمیں ہمارا اخلاق ڈیفائن کرتا ہے. تو وہ ایک چیز جو شاید میں چینج کرنا چاہوں وہ وی آئی پی کلچر ہوگا، وہ پروٹوکول سسٹم ہوگا. اور ایک وہ ادارے کا اور جو ایک سینئر کا جو ایک رویہ ہے جس میں اس نے صرف آرڈر دینا ہے اور جس میں اس نے سمجھنا نہیں ہے انسان کو، شاید میں وہ چیز ختم کروں. کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہے اسپیشلی وی آئی پی کلچر جو لوگوں کو بڑھنے نہیں دے رہا، لوگوں کو آگے نہیں آنے دے رہا اور لوگوں کی امپروومنٹ اور گروتھ نہیں ہونے دے رہا. آخر میں مس عاطفہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ینگ پروفیشنلز کو، اسپیشلی ینگ وومن کو جو کہ فیوچر میں لیڈرشپ اپرچونیٹیز حاصل کرنا چاہتی ہیں یا کسی لیڈرشپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے لیڈ کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے ینگ پروفیشنل جنہوں نے ابھی انٹر ہوئے ہیں جو پروفیشنل لائف میں، ان کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے اور ان کے لیے میری ایک ہی ایڈوائس ہے کہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بہت فوکس کریں، ریگارڈلیس آف دس تھنگ کہ ان کو کتنا پے کیا جا رہا ہے. ابھی آپ کا فوکس جو ہے وہ سیلری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس بات سے میری ہرگز یہ مراد نہیں کہ آپ فری میں کہیں یا بالکل والنٹیئر ہو کے یا تھوڑے سے پیسوں میں آپ ایکسپلائٹ ہوں. بالکل. آبویسلی آپ نکلتے ہیں، آپ اپنا اپنے گھر میں پیسے لانے کے لیے، اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. لیکن تحریم ایٹیٹیوڈ پہ میں بہت فوکس کروں گی کہ کسی بھی ادارے میں اور کسی بھی ینگ پروفیشنل کا ایٹیٹیوڈ بہت میٹر کرتا ہے. اپنے آپ کو ایک کیا کہیں گے، ایک ریجڈ اور ایک کلوزڈ اینٹی نہ بنائیں کہ آپ بالکل یو ہیو لائک پرٹیکولرلی اور اسپیسیفکلی اسٹک ٹو یور پروفیشن کہ میری ڈگری یہ ہے، یہ چیز میرا رول نہیں ہے، یہ چیز میرا کام نہیں ہے. یہ چیز بڑی نیگیٹو ہوتی ہے. آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ کو آپ کا باس، آپ کا سینئر کوئی کام کہہ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری جاب نہیں ہے، میں اس کام کے لیے ہائر نہیں ہوا، دس لیوز اے ویری نیگیٹو امپیکٹ فار دیٹ امپلائی آن دی آرگنائزیشن اینڈ ایچ آر. تو اپنے رویے کو بہت پازیٹیو رکھیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. میں یہاں بیٹھی ہوں، یہاں سے میں بہت سے ٹیک اویز لے کے جاؤں گی، بہت سے میں سیکھ کے چیزیں جاؤں گی. آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ نے بہت سی چیزیں، انسان جب تک زندہ ہے سیکھ رہا ہے. تو ہمارا رویہ ہمیں ڈیفائن کرتا ہے، آپ کا اخلاق آپ کو ڈیفائن کرتا ہے، آپ کی ڈگری آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی. جو بھی نیو انٹرنٹ ہیں، اسپیشلی فیمیلز ہیں، اسکائی از دا لمٹ. کوئی بیریئرز نہیں ہیں. اب بیریئر صرف دماغ میں ہوتا ہے. انسان کیجڈ جو ہے وہ صرف اپنے دماغ سے ہوتا ہے. لمیٹیشن جتنی ہیں اور باؤنڈریز جتنی ہیں وہ صرف آپ کی سیلف کریٹڈ ہوتی ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. گرو کریں، آگے بڑھیں اچھے اخلاق کے ساتھ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، لرننگ بیہیویئر کے ساتھ، تو آگے پوری گرین فیلڈ ہے اور انشاءاللہ ترقی جو ہے وہ آپ کے لیے آگے موجود ہے. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں ہمارے لیے، اینڈ تھینک یو فار شیئرنگ یور انسائٹفل ویلیویبل تھاٹس ود اس. اللہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ تحریم. اٹ واز این آنر ٹو بی ان دس شو. اور میں آئی ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی کہ کوئی بھی سن کے اگر کسی کو ایک یا دو چیزیں بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو دیٹ از دی ایسنس آف دس سٹنگ. جی تو تھینک یو جی.